بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ کی کائنات میں بڑی نعمتیں ہیں۔ ہمارا وجود اس کی نعمت ہے کہ ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہیں۔ جانور بھی تو اسی کی مخلوق ہے، سانپ بھی اسی کی مخلوق ہے، چھپکلی بھی اسی کی مخلوق ہے، کتا خنزیر بھی اسی کی مخلوق ہے۔ پھر الحمدللہ انسانوں میں اللہ جل شانہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہمارے ماں باپ آپ کو فدا ہوں، یہ آپ کے صدقے بہت کچھ ملا، بہت کچھ ملا۔ اس امت پہ اللہ کے اتنے انعامات ہیں کہ اس سے پہلی امتوں پہ ایسے انعام نہیں تھے۔ بڑی سختیاں بھی تھیں، مشکلات بھی تھیں، بہت مشکلات تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک دفعہ نافرمانی کی تو اس کی سزا یہ طے ہوئی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ 70,000 بندہ قتل کیا۔ کوئی گناہ کرتا تو اس کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا اس نے گناہ کیا۔ یہ شکل مسخ ہو جایا کرتی تھی، جسم کے کسی حصے پہ گندگی لگتی تو کھال ادھیڑ دی جاتی تھی۔ سخت مشکلات، پریشانیاں تھی، اتنی جلدی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ اور جو مال اللہ کی راہ میں شروع میں پیش کیا جاتا تھا تو وہ مال تو ہم لوگوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں تو کتنا، لیکن وہ ایک رکھا جاتا تھا، آگ آتی تھی، آگ آ کے جلا دیتی تھی، وہ جو جل جاتا تھا وہ اللہ کے ہاں قبولیت کی نشانی تھا۔ تو یہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں کتنی آسانیاں ہیں۔ ہم اس مال کو دیتے ہیں، نفع بھی ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوتا ہے، ان کو بھی نفع ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بہت چیزیں، یہ جو تیمم ہم کرتے ہیں یہ صرف اس امت پہ ہے۔ اور سیدہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے صدقے امت کو یہ قیامت تک کا تحفہ ملا کہ کسی جگہ پانی نہیں، یا ایسی بیماری آ گئی کہ جو پانی نقصان دے تو تیمم سے آدمی وہ نماز قرآن مجید پڑھ سکتا ہے۔ حدیث آتی ہے ایک کہ جو ہے نا وضو سے وجود پاک ہوتا ہے اور تیمم سے ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ یعنی اتنی مقدس نعمت ہے، اتنی مقدس آسانی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پہلے جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس بیوہ کی زندگی بڑی تلخ ہوتی تھی۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے نا، تو عدت میں ہے، تو وہ سرما لگا لے، وہ اس پر کچھ پوچھا تو آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ جب عدت میں عورت ہوتی ہے تو اسے سونا چاندی یا نئے کپڑے یا ایسا اہلیہ بنانا جائز نہیں جو لوگوں کی طرف ہو۔ ہر خوشبو لگانا، تیل لگانا، یہ سرما لگانا، ان سے اجتناب ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہیں، تو لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ تو آپ نے منع، اس نے دوسری دفعہ، جب تیسری دفعہ اس نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھول گئی اس بات کو کہ مجھ سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب عورت بیوہ ہو جاتی تو جس لباس، جس حال میں ہوتی، اسے گھر سے باہر ایک جگہ سا چھوٹا سا ایسا ہوتی جگہ جس میں وہ کھڑی نہیں ہو سکتی یا بیٹھ سکتی یا لیٹ سکتی، اس میں اس کو پھینک دیتے، ڈال دیتے، اندر ہی کھانا پانی بھیج دیتے تھے، اندر ہی پیشاب پخانہ کرتی تھی، اندر ہی وہ 1 سال بعد
جب اسے باہر نکالتے تو اس نکالنے سے پہلے بکری کا بچہ یا کتے کا بچہ اندر دیتے تو وہ جسم پہ ملتی تھی، وہ مر جاتا تھا اس کی بدبو سے، اس کا جسم بھی ایک ساتھ سے گندا تھا، اور باہر نکلتی پھر اونٹ کی جو پخانہ بینگنے اس کو اوپر ڈالتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ نے دین میں کتنی آسانیاں دی ہیں، کتنی آسانیاں ہیں۔ میں نے دنیا دار لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی بیواؤں کی بڑی عزت کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ان کے خرچوں کا، ان کی پردے کا، ان کی خدمت کا، یعنی دنیا داروں کو بھی دیکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے نا۔ اسی طرح ہی بہت پہلے اس طرح بھی تھا کہ کسی کی بیویاں تھیں، 4-5 بیویاں، اس زمانے میں تو بس 20-20-30 بھی ہوتی تھی، تو فوت ہو جاتا تو جو اس کے بچے تھے وہ قبضہ کر لیتے تھے عورتوں پہ، اپنی ماں تو نہیں دوسری پہ۔ اسی طرح جائیداد کے بھی کوئی طریقے کار نہیں تھے، عورتیں غلاموں کی طرح تھی، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ادب سکھایا، اتنا ادب سکھایا کہ عورت کو ماں کا درجہ، بہن کا درجہ، بیوی کا درجہ اور بیٹی کا، اور عزت اور احترام۔ اور آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں انہیں پالے، ان کی تربیت کرے، ایسے پالے نہیں جلبڑوں کی تربیت کرے تو میرے ساتھ ایسے قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اپنی بچیوں کے ساتھ وہ ایک سنت عمل کے طور پہ، اسی طرح بہنوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، ماں کی تو خدمت کو بہت بڑی شہادت، 3 دفعہ ماں کا کہا، 4تھی دفعہ والد کا کہا۔ تو یہ ساری نعمتیں جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے ملی نا۔ اسی طرح ہمیں نمازیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی، 50 نمازیں فرض تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی مشقت کا خوف تھا، آپ نے 10 کم، پھر 10 کم، پھر 10، پھر 5 رہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو آواز آئی، ہمارے یہاں فیصلے نہیں بڑھتے، پڑھیں گے 5 اور ثواب ملے گا 50 کا۔ آپ معراج میں جا کے اللہ سے نماز لے کے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج نماز ہے نا، کہ نماز میں اللہ سے ہم کلام، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے روبرو ہو جاتا ہے، اللہ سے مانگنے والا بن جاتا ہے، اللہ کی تعریف کرنے والا، اور سجدے کی بہت بڑی شہادت ہے۔ تو یہ اسی طرح قرآن جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے ملا، یہ کلام اللہ ہے۔ باقی جتنے نبی ہیں ان پہ جو کتابیں ضیفے اترے، کوئی کلام اللہ نہیں تھا، وہ لکھے لکھائے آ جاتے تھے، یا تختیاں تھی یا کوئی صورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے وہی آتی رہی، سوال جواب، حالات، ترتیب، کلام اللہ، اس لیے سے کلام اللہ کہا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت اور اس کی ترتیب اور اس پہ اجر باقی ان کتابوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ میدان محشر میں حافظ کو کہا جائے گا پڑھ قرآن مجید، اور ہر آیت پہ اس کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا، اور اس کے ماں باپ کو وہ تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی۔ یہ قرآن کی تعلیمات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ پھر یہ توبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ توبہ کا دروازہ ہے۔ آدمی ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، سچے دل سے اللہ سے استغفار کر لے، مجھ سے غلطی ہوئی، شرمندہ ہوں، نادم ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، میرے اللہ معاف کر دے۔ ایک وہ ہے، ایک اس کا رب ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرشتے کو فرماتے ہیں فرشتوں زمین کی طرف جاؤ دیکھو، تو فرماتے ہیں اللہ زمین میں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس میری بندی کو دیکھو، میرے بندے کو دیکھو، وہ رو رہا ہے، اس سے غلطی ہوئی تھی، وہ معافی مانگ رہا ہے۔ فرشتوں دیکھو اس کو، وہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، فرشتوں تم گواہ ہو جب میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ کیا ہو سکتا ہے ہمارا کسی سے جھگڑا ہو نا تو اتنے کینے بغض دل میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ عید میں مبارک باتیں دے کے بھی دل صاف نہیں ہوتے۔ اور اللہ ہے کہ اس کی نافرمانی جس نے پیدا کیا، جس نے وجود دیا، جس نے حسن دیا، جس نے مال اولاد دی، جس کی نافرمانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کمر ٹیڑھی ہو گئی، دانت گر گئے، بال سفید ہو گئے، کان سننے سے رہ گئی، آنکھیں دیکھنے سے رہ گئی، اس حال میں بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ آ گیا، میری بندی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ کسی ماں کا بچہ بچھڑ جائے وہ کتنی بے تاب ہوتی ہے اس کو، اور اس کا بچہ آ جائے اس کو وہ خوشی نہیں ہوتی
جب اللہ کی کوئی بندی، اللہ کا بندہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے، جو اللہ کو خوشی ہوتی ہے اس کے آنے پہ، کتنی نعمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں. کہنا بوڑھا ہو گیا دفعہ ہو جا، چلا جا، ایسا نہیں کہا جاتا، ایسا نہیں کہا جاتا. اور یہ کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ دعوت دے رہے، آؤ آؤ، میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کروں گا. اللہ اکبر، تو کتنی بڑی شہادت ہے. پھر اس کے بعد آدمی نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، ابھی اس نے کی ہی نہیں. اور اگر کر لے تو 10 سے لے کے 700 گنا اس سے زیادہ تک، جہاں اللہ چاہے. پھر رمضان آ جاتا ہے تو یہ بہار آ جاتی ہے، یہ بہار کا موسم آ جاتا ہے. فرض 70 گنا بڑھ جاتے ہیں. آپ نے 2 فجر کے فرض پڑے ہیں تو 140 رکعت کے برابر، اور نفل فرضوں کے برابر ہوتے ہیں. نفل اور فرضوں میں اتنا فرق ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے نا. حضرت مجدد حسن اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص پہاڑ دے نا سونے کا اور صدقے میں، اور دوسرا بندہ کھجور دے زکات میں، تو اس کا ثواب زیادہ ہے تو فرض چیزوں کا. تو اللہ فرض کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں. نفلوں کے فرض کے ہر رات کو آواز لگائی جاتی ہے کوئی ہم سے مانگنے والا ہے، کوئی ہم سے مانگنے والا. ہر چیز کا، ہدایت کا، مال کا، اولاد کا. پہلی رات میں امت کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. عرش اٹھانے والے فرشتے امت کے گناہوں کی استغفار میں لگ جاتے ہیں. کتنی بڑی شہادت، کتنی بڑی. پھر لیلۃ القدر آ جاتی ہے جس کی ایک رات 1000 مہینے کے برابر، ایک رات 1000 مہینے کے برابر، جس میں اس نے نہ کھایا نہ، ایک آدمی 1000 مہینہ میں نہ کھایا نہ پیا نہ سویا، کچھ بھی نہیں کیا. 80 سال بنتے ہیں تو غالباً 80 سال کچھ بھی نہ کیا ہو، صرف عبادت کی ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو وہ ایک طرف، اور ایک رات کا ثواب ایک طرف. پھر عید کی رات آتی ہے، لیلۃ الجائزہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مزدور نے مزدوری کیا، اس کو اللہ کے ہاں سے فیصلے ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں سے انتہا ہو جاتی ہے. اور اتنی ہے کہ جو عید کی راتوں میں جاگا، جب سود پھونکا جائے گا تو باقی لوگوں پہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی روح میں ایک نور ہوگا، اس کو اس کی برکت دی جائے گی. تو بھی یہ ساری نعمتیں، یہ ساری برکتیں، یہ ساری رسول اللہ کے صدقے، دین کے صدقے، اللہ کی خاص انعام ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان سے کتنا نفع اٹھاتے ہیں، ہم ان سے کتنا نفع لیتے ہیں. ہماری نمازیں وقت پہ، ترتیب میں ٹھیک ہے. تو گزارش ہے کہ رمضان آ گیا ہے نا، تو اس رمضان میں اپنی ترتیب کو بنانے کے ساتھ اللہ سے مانگے کہ اللہ رمضان چلا بھی جائے تو میری ترتیب نہ جائے. تہجد شروع کریں تو کوشش یہ کریں تہجد نہ جائے. اب یہاں ایک اور عرض کرتا ہوں بات، یہ بات ضروری ہے، ذرا اسے غور سے سنیں. اکثر لوگ ایسے ہیں کہ غفلت کی وجہ سے نمازیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. مرد کی نماز جو ہے وہ اس کو 15 سال سے ہر حال میں بچے کی ہو جاتی ہے. اگر اسے اطلاع پہلے آ جائے تو پہلے بالغ ہو جاتا ہے. بچی جو ہے اس کے ایام سے ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو 15 سال سے اس کو بھی ہر حال میں ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد کی جو نمازیں ہیں اس پہ فرض ہیں. اگر کسی وجہ سے غفلت سے، سستی سے رہ گئی ہیں نمازیں نا، تو پھر ان نمازوں کو قضا ادا کرنا ضروری ہے. جو لوگ جن کی نمازیں ہیں وہ حساب لگائیں کتنی ہو سکتی ہیں، کبھی بڑی کبھی چھوٹی، تو حساب لگا سکتا ہے انسان، مشکل نہیں ہے. تو پھر اس طرح کرے. یہ جو نفل ہے نا، تہجد، اشراق، چاش، توابین، ان کو نہ پڑھیں، ان کی بجائے آپ اپنے فرض جو ہے نا، یہ جو رہ جتنے ان کو ادا کریں. ایک دن کے 20 فرض بنتے ہیں، رکعتیں بنتی ہیں. 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، اور 3 وتر. وتر بھی جو ہے نا وہ بھی واجب ہے، تو واجب کی بھی قضا ہوتی ہے، سنت کی نہیں ہوتی. کہ جو فجر کی سنتے ہیں نا، اگر کسی کی رہ جائے نا، تو اگر وہ زوال سے پہلے پڑے گا تو سنتے اور فرض دونوں پڑے گا. اگر زوال آ گیا اور زور داخل ہوگی صرف فرض کا پڑے گا. تو یہ اپنی لکھ لیں اور حساب لگا لیں. ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھیں تو جتنے سال کی ہیں اتنے سال میں ہو جائیں گی. اور اگر آپ ذرا سی ہمت کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ ایک دفعہ ایک صاحب ذکر پہ لگے تو ان کی بہت زیادہ نمازیں تھی، تو وہ 300 رکعت روز پڑھتے تھے. تو ایک دن انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ رئیس صاحب
میں نے ساری زندگی کی قضائیں ادا کر لی ہیں، فالتو بھی پڑھ لی ہیں، تو اب میں سوچتا ہوں میں کیا کروں. یعنی اس کو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، یہ شروع کے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست ہیں، تو اس بندے کو ہر قسم کا نشہ کرتا تھا. ہمارے ساتھ لگنے سے پہلے جتنے بھی نشے ہیں سارے کرتا تھا، ہمارے ساتھ لگ گیا تو ذکر اذکار پہ لگا تو دین کی بیچارے کو ہوا بھی نہیں لگی تھی، اسے الحمد شریف بھی نہیں آتی تھی، سبحانک اللہ نہیں آتی تھی، دعائے قنوت آتی، کرسی نہیں آتی تھی. ماحول میں ایسے رہا تھا بیچارہ، لگ گیا ذکر میں. تو اس نے نمازوں کا پتہ چلا تو اس نے نمازیں ادا کرنا شروع کر دی، اور اس کا جو گھر تھا تو ساتھیوں کو کہتا یار میرے پاس آ کے ذکر کر لو، جو آتا اس کو چائے پلاتا، ہر بندے کو اس کو کہتا یار کسی کو آیت الکرسی سیکھتا، کسی سے الحمد شریف سیکھتا، کسی سے دعائے قنوت سیکھتا، کسی سے آخری صورتیں سیکھتا. شام کو بس وہ لوگوں کو بھی چسکا تھا چلو وہاں جا کے گپ شپ بھی مار لیں گے، وہ چائے بھی پی لیں گے، وہ بڑی خدمت کرتا تھا. تو جو آتا بڑے پیار سے اسے کہتا چل تو چائے بھی پی، مجھے سکھا بھی نا، اور اپنی قضا نمازیں پڑھتا تھا. میں نے خود اسے دیکھا، ہمارا اجتماع ہوتا تھا تو وہ 60 رکعت سحری میں پڑھتا تھا، 3 دن کی قضا پڑھتا تھا. ہم سے پہلے اٹھ جاتا تھا تو پڑھتا ہی رہتا تھا بس. تو ماشاءاللہ کرتے 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 اللہ نے اس بندے کو اتنی توفیق دی کہ اس کی ساری قضائیں ادا ہو گئی. تو یہ مشکل نہیں ہے، جب آپ اللہ کی راہ میں چلے نا تو اس کی مثال سکھاتا ہوں نا. آپ نے دیکھا ہے کہ آپ بچہ ہے نا تو کھڑا نہیں ہو سکتا، تو کھڑا ہوتا تو آپ کتنے خوش ہو جاتے ہیں، کھڑا ہو گیا. پھر اسے کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ، ہاتھ چھڑاتے، پھر اسے کہتے ہیں چل. بچہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو آپ کا دل بھی ساتھ اٹھ رہا ہوتا ہے، وہ دوسرا قدم، تیسرا قدم، بچہ ذرا سا لڑکھڑاتا ہے، وہاں دیوانوں کی طرح ایسے اٹھا کے سینے سے لگا دیا. خدا کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے پیدا کیا ہے، جب بندہ اس کی طرف چلتا ہے اللہ اس سے زیادہ اس بندے کے ساتھ، بندی کے ساتھ سلوک کرتا ہے. ہم اللہ کی طرف آئے ہی نہیں. ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف. وہ دیکھو کیسے وصول کرتا ہے. ہمیں تو لوگوں کے دھندوں سے جان نہیں چھٹی، کینے، بغض، حسد، تکبر، جھگڑے، فتنے. اب تو موبائل نے باقی جو وقت تھا وہ بھی موبائل لے کے چلا گیا. ارے ہم اللہ کی طرف تو آئے ہی نہیں، اسی لیے وہ ہے ہی نہیں، کیفیت نہیں بن پا رہی. ہم لوگوں کی طرف جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اللہ کی طرف نہیں آ رہے. ہماری نمازیں بھی اس ایسے ہی بن چکی ہیں، رواج کی حد تک. چلو یہ بھی اللہ کا شکر ہے. تو بھئی اپنی قضا نمازیں ادا، اسی طرح جن کے زکوٰۃ تھی نہیں ادا کی، زکوٰۃ فرض تھی، ادا کرنی پڑے گی. اسی طرح کوئی حج نہیں اس نے کیا تو حج اس پہ فرض ہے، اگر وہ نہیں کیا تو مرنے سے پہلے اسے وصیت کرنی پڑے گی. یہ وہ جس پہ حج فرض ہے، اگر حج فرض نہیں تو نہیں ہوگا. حج فرض ہونا ضروری ہے، تو حج تو وصیت کرنی پڑے گی کہ میں حج نہیں کر سکا تو میرے اثاثے میں سے حج کیا جائے. علماء کی ایک جماعت کہتی ہے حج بدل ہوتا ہی وہ ہے جس میں وصیت کی جائے، جس میں وصیت نہیں کی اس کا حج بدل نہیں ہے. لیکن باقی علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کی طرف سے کر دیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ قبول فرما لے گا. لیکن حج بدل کی جو تعریف وہ ہے کہ وہ آدمی اپنی وصیت کرے، اگر معذور ہو گیا ہے نہیں جا سکتا تو اپنے خرچے پہ کسی کو بھیجے، اس پہ حج فرض ہے. تو اپنی زندگی میں بھی آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ اب نظر آ گیا کچھ نہیں کر سکتا، مشکل ہو گیا. تو بھئی اس اعتبار سے نا یہ رمضان میں نا ذرا سا بیٹھ کے نا کاغذ پینسل لے کے حساب لگائیں میری کتنی نمازیں باقی ہیں، میری کتنی زکوٰۃ باقی ہے، اور اسی کے بعد میں نے کن کن کے ساتھ دغا بازی کی تھی. انسان ہے نا، یاد نہیں رہتا، بعض دفعہ انسان زیادتیاں بھی کر دیتا ہے، کسی کا پیسہ کھا جاتا ہے، کسی کے ساتھ چوری کر دیتا ہے، کسی کا قرضہ واپس نہیں دیا ہوتا ہے، یا اور چیزیں ہوتی ہیں. ذرا حساب لگا لیں، کل میدان محشر میں بڑی مشکل بنے گی، بہت مشکل بنے گی. یہاں آج پیسے کے شاید کوئی نہ بھی لے، معاف بھی کر دے، لیکن میدان محشر میں بہت مشکل بنے گی. ہمارے تو اعمال ایک ٹوٹے 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 گندے مندے ہیں، وہ بھی لوگوں کو دینے پڑ گے تو کیا کریں گے. بہت مشکل بنے گی، بہت مشکل بنے گی. تو یہ آج تھوڑی سی تکلیف برداشت کر دیں. آج جو سرکاری ملازم ہیں جنہوں نے رشوت لی ہے، وہ حرام مال لیا ہے، انہیں ان لوگوں کو واپس دینا ہوگا، اور اگر وہ نہیں ملے تو ان کے نام پہ صدقہ کرنا ہوگا. اسی طرح جائیدادوں کے غلط فیصلے ہیں، تو وہ بہن کو حصہ نہیں دیا، بھائیوں نے بانٹ لی، تو باقی بھائی نہیں دے رہا، جس کے پاس آ گیا ہے اور وہ اپنے اس میں سے اپنا جتنا بنتا بہنوں کا اس کے پاس آیا وہ واپس دے.
یہ جو بہنیں چھوڑ دیتی ہے نا، ہندوؤں کی رسم ہے، انہیں پتا ہے بھائی نے تو دینی ہی نہیں تو ناراضگی تو ختم نہ ہونا، آنا جانا رہے۔ فقہا نے لکھا ہے جو عورت جان بوجھ کے چھوڑ دیتی ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ ہندوؤں کے طریقے کو کر رہی ہے، جو اس کا ہے نا وہ لینا، اس کے بعد بھی پھر پتا چلے گا چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی، تجربہ کرے نا۔ جو کہتی ہیں جی معاف، سے پتا دینا تو ہے نہیں، چلو معاف کر دو، اس کے ہاتھ میں رکھو نا، پھر دیکھو واپس دے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ہم نے بس دین کو اپنی مرضی پہ، اپنی منشا پہ، اپنی ترتیب پہ چلا رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید جو ہے نا اس کو سیکھیں۔ اکثر عورتیں مرد دونوں کی بات کر رہا ہوں، انہیں اعوذ باللہ بھی، بسم اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی، کلمہ بھی غلط پڑھتے ہیں۔ تو بھی جو فرض ہے ان کا سیکھنا فرض، جو واجب ہے ان کا سیکھنا واجب، جو سنن ہے ان کا سیکھنا سنن، جو مستحب ہے ان کا مستحب ہے۔ سیکھیں اپنے بچوں کو۔ یہ جو ہمارے یہاں پہلے کی عورتیں ہیں نا، تو وہ گھروں میں بوڑھی عورتیں پڑھاتی تھی، بیچارے ان کے مخرج بھی اچھے نہیں ہوتے تھے، وہی پک گئے ہیں زبانوں پہ، تو بھی کوئی بات نہیں ہے، بوڑھے بھی ہو گئے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، سیکھیں۔ سیکھنے میں اگر چلے گا نا دنیا تو اللہ کے ہاں کامیاب لوگ میں ہوں گے، سیکھے ہوئے لوگوں میں ہوں گے۔ اپنی ترتیب کو بنائیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ذکر اسکار میں جو کلاسیں عورتوں کی حفظ کی، مخرج کی، ناظرے کی، اصلاح ترتیب ہے، الحمدللہ کئی عورتیں آتی تھی انہیں الحمد صحیح نہیں آتی تھی، کب سے نمازیں بھی پڑھتی ہیں، آج الحمدللہ ان کو کھیل کی سپاہی یاد ہے۔ الحمدللہ کتنی ایسی بچیاں ہیں جو قرآن مجید کے ترجمے کو بڑا اچھا جانتی ہیں، ان کی نمازیں بھی سنور گئی ہیں، وہ کہتے ہیں نماز میں اب دل لگتا ہے، پتہ ہوتا ہے کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سیکھنا ہے، اتنا لمبا وقت نہیں ہوتا، یہ سیکھنے والا عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ اتنی سہولت ہے دورہ قرآن کی، کلاسوں کی، ترتیب کی، ناظرے کی، تجوید کی، مسائل کی، کچھ 4 کلاسیں ہوتی ہیں، خصوصاً عورتوں کے مسائل ایسے ہیں کہ عورتیں مرد بھی نہیں جانتے، اور اکثر ناپاکی کی حالت میں نمازیں پڑھتی ہوتی ہیں، اور جب نماز فرض ہوتی ہے سمجھیں کہ نہیں پڑھنی، اور جب ان کو نہیں آتا تو اپنی بچیوں کو کیا سکھائیں گی، خاک سکھائیں گی۔ تو الحمدللہ ذکر اذکار کے ساتھ ایک نظام پورا اس ترتیب کا ہے کہ ہم ایک اچھے مسلمان بن جائیں۔ میں اکثر بیانوں میں لینے دینے معاملات کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ اس کو دین سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو نمازیں اعمال تو آسان لگتے ہیں، لیکن مال کی قربانی بہت مشکل ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری کھولی پھیلی مالی عبادت بھی اللہ تیرے لیے ہے، مال کا لینا اور مال کا چھوڑنا بھی اللہ کے لیے ہو۔ یعنی ایسے صحابہ کی جماعت کے واقعات پڑھیں نا تو ان کا اللہ سے تعلق تھا، ان کے لیے اس مال کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ کے نبی کی بات کی حیثیت تھی۔ آج میں نے تو دیکھا ہے اچھے اچھے لوگوں کو، دینداروں کو، جو بات ان کے مطلب کی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ان سے مطلب کی نہیں ہوتی اس میں جواز اور کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھئی خدا کا واسطہ ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو میں بس گزارش کرتا ہوں کہ بھئی رمضان ہے نا، تو اس میں بیٹھ کے نا آپ تھوڑا سا سوچے، ہم خادم ہیں، عورتیں ہیں، میری وائف سے رابطہ کر سکتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دیا، رابطہ ہے، وائس میسج کر لیں، واٹس ایپ پہ ٹیلی فون کر لیں، اگر نہ ہوا تو بعد میں کر لیں گے، مجھ سے بھی کر سکتے ہیں، کچھ بات نہیں سمجھ آ سکتی پوچھ سکتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں زکوٰۃ دینی کس کو، کہاں دینی ہو، کیسے دینی ہو، کتنی دینی ہے، بیچارے بس ایسے ہی کر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہی صدقات کے معاملے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ سمجھتے ہیں کالا بکرا ہی دینا صدقہ ہے، کس جگہ لکھا ہے کالا بکرا دینا صدقہ ہے؟ اسی طرح مرنے پہ ایسی ایسی عجیب سی گندی رسومات ہیں، ایک تو بندے ویسا مر گیا، اس کے علاج پہ اتنا پیسہ لگا، باقی لوگ آگے سے کھا گئے۔ اسی طرح شادی ہیں، شادیوں میں تو لوگوں نے، میں نے غریبوں کو دیکھا ہے، وہ بھی بیچارے لٹ پٹ جاتے ہیں، یا لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں یا مجبور ہو جاتے ہیں، دونوں صورتیں چل رہی ہیں۔ تو بھی گزارش ہے، یہ رمضان جو ہے نا، میری گزارش ہے، میں روز دعاؤں میں کہتا ہوں یہ رمضان تبدیلی کا رمضان تو نہیں، ہم تبدیل نہیں ہو تو ہم نے کیا کیا ہے؟ حج بھی کر لیے، عمرے بھی کر لی، نمازیں بھی پڑھ لی، زکوٰۃ بھی دے دی، لیکن ہم بدلے نہیں ہیں، ہم بدلے نہیں ہیں نا، یہ کیا ہو گیا ہمیں؟ ایک زمانہ ہے کہ کوئی ذرا سی بے وفائی کرے تو کہتے تھے خون سفید ہو گیا ہے، بھئی اب تو لال رہا ہی نہیں، سفید ہی سفید ہے سب طرف، وفات کا دور آ گیا ہے۔
الحمدللہ اس کے گزرے دور میں ابھی بھی لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھئی یہ ترتیب سیکھے. میں کتنے لوگوں کو دیکھا ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں وہاں زکوٰۃ لگتی ہی نہیں، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی. زکوٰۃ کے لیے ملکیت شرط ہے. سیکھیں، پوچھیں کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہوتی ہے. ایسے پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اسی طرح کچھ اور مسائل بھی ہیں، تو یہ سیکھیں. ہم خادم ہیں، نوکر ہیں، ہم کوئی بزرگ شوق نہیں ہے، کوئی ہمیں بزرگی کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ انہیں نیک لوگوں کی جوتیوں میں جگہ دیتے ہوئے دنیا سے لے جاڑ انہیں کے ساتھ جمع فرمائے، یہی کامیابی ہے. تو میری گزارش ہے کہ اس کو ذرا سوچیں. جو چیز نہیں سمجھ آتی کچھ گناہ گار سے پوچھ لیں، اہلیہ سے پوچھ لیں. بچی ہے ماشاءاللہ، حالانکہ اس کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. کچھ دن پہلے بیچاری گر بھی گئی تھی اور اس کا ماتھا بھی پھٹ گیا تھا، اور اس دن بھی اس نے درس قرآن دیا ہے. تو اسپتالوں سے لیٹی ہوئی درس قرآن دیتی رہی ہے. الحمدللہ ہماری تو خواہش ہے. وہ ایک خوبصورت شعر ہے، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کا مضمون، انہی کا کاغذ قلم، انہی کی دوات، انہی کا فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، بات ان کی بن رہی. ہم اپنی بات نہیں بنا رہے، نہ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اللہ کی بات. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے کئی دفعہ دیکھا، ہم کھانا کھاتے ہوتے تھے، عصر کے بعد بیٹھے ہوتے تھے تو حضرت بڑے ترنم سے یہ شعر پڑھا کرتے تھے: ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ساقی رہے نہ رہے جام رہے. آج وہ ہستی نہیں ہے، اس کا لگا ہوا پودا وہ جام آج بھی ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ ہمیں بھی دین کا یہ پیغام، دین کی محنت اپنی ذات، اپنے گھر ماحول میں کرتے ہوئے اللہ ہمیں دنیا سے اٹھا لے. یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری کامرانی ہے، اور یہی اللہ کے ہاں محبوب ہے. اللہ اس کی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.